السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للمتوحد بجلالہ المتفرد، وصلاته دوما على خیر الانام محمد والآل والاصحاب هم ماواي عند شدائدی اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ آقا کریم رؤوف الرحیم سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کرے۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت سی ہدایتوں اور رہنمائیوں کی طرف متوجہ کیا ہے، اور ہمارے لیے بے شمار فوائد بھی بتائے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید میں ہم سب کو ایسے بہترین موتی اور بہترین نصیحتیں پڑھنے کو سننے کو ملتی ہیں کہ اگر ہم ایک ایک بات کو اپنے سینے سے لگا کر اس پر عمل پیرا ہو جائیں تو اس صورت میں ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے اور آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اگر زندگی بہتر بنانا چاہتے ہیں، اگر خود کو سنوارنا اور سجانا چاہتے ہیں تو اس صورت میں اپنی زندگی کے مقصد کو متعین کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جھانک کر دیکھیں، ان کے اصول کو دیکھیں، ان کی طرز زندگی کو دیکھیں، اور اس کے بعد اپنے آپ کو کسی حد تک اس طرز زندگی پر ڈھال کر دیکھیں تو اس صورت میں گھر میں خوبصورتی آ جائے گی، زندگی میں خوبصورتی آ جائے گی، معاملات میں خوبصورتی آ جائے گی، دوست و احباب میں خوبصورتی آ جائے گی، رشتے نبھانے کی تمیز آ جائے گی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونے ملیں گے اور آپ کی زندگی بہتر سے بہتر اور بہترین ہوتی چلی جائے گی۔ تو رسول اللہ کی زندگی، ان کے فرمان، ان کے فرمودات، ان کے اقوال، ان کی بتائی ہوئی باتیں ہم سب کے لیے راہ ہدایت ہے۔ اگر زندگی میں ترقی کرنی ہے، مسائل اور پریشانیوں سے بچنا ہے تو اس صورت میں ہمیں سیرت کا مطالعہ کرنا پڑے گا، رسول اللہ کی زندگی کے بارے میں پڑھنا پڑے گا۔ جب ہم اس کو پڑھیں گے تو اس صورت میں ہمارے معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے، ہمارے مسائل بھی ختم ہو جائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے تھے،
تو حضرت عائشہ صدیقہ بتاتی ہوئی نظر آئیں گی، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث مل جائیں گی، حضرت حفصہ جو حضرت عمر کی بیٹی ہیں وہ آپ کو بتائیں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے تھے، کیسے دوست تھے۔ حضرت صدیق اکبر بتائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دوست تھے۔ حضرت عمر بتائیں گے کہ کیسے ساتھی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو اس صورت میں آپ کو آپ کی زندگی کا ہر مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر آئے گا کہ اکانومی کیسی ہونی چاہیے، خرچ کس طریقے سے کرنا چاہیے، بچاؤ کس طریقے سے کرنا چاہیے، سیونگ کیسے ہوتی ہے، کہاں کہاں خرچ کرنے سے برکتیں آتی ہیں، کہاں کہاں خرچ کرنے سے تباہیاں آتی ہیں، اور کس طریقے سے اپنے آپ کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک بیان اور تقریر میں نہیں ہوگا، اس کے لیے ہمیں سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنا پڑے گا، کہ ان کی زندگی کے بارے میں پڑھنا پڑے گا۔ اب چونکہ آج 18 ذی الحجہ ہے تو دو واقعات میں صرف آپ کے علم میں اضافے کے لیے بتا دوں اور پھر اس کے بعد اپنی بات ختم کروں۔ تو رسول اللہ کی سیرت کے گوشوں میں سے یہ گوشے ہیں۔ 18 ذی الحجہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع، یعنی آپ کا جو آخری حج تھا، حجۃ الوداع کہتے ہیں کہ آخری حج، آپ نے اپنی عمر شریف کا آخری حج جب کیا تو اس کو آخری حج کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ وداع کا مطلب رخصت ہونا، آخری چیز الوداع کہنا۔ اسی طریقے سے جیسے کہ ہم طواف وداع کرتے ہیں جب مکہ شریف سے لوٹتے ہیں، آخری رمضان کو ہم رمضان کو الوداع کہتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ حجۃ الوداع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری حج تھا۔ آپ نے جب حج کیا تو 18 ذی الحجہ کو، یعنی آج کے دن آپ مکہ شریف سے رخصت ہوئے، اور مدینہ اور مکہ کے درمیان ایک جگہ ہے جس کو کہا جاتا ہے الغدیر الخم، غدیر خم کہا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج یہاں بہت بڑا رش تھا، یہ غدیر خم کا موقع ہے۔ غدیر خم وہ مکان ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا تھا، اور جب آخری خطبہ دیا تو اس میں ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اترک فیکم ثقلین، تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے ایک ہے القرآن و کتاب اللہ، قرآن اللہ کی کتاب جو ہے اس کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور دوسرا آپ نے فرمایا وعطرتی، اور میرے اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں جو تمہاری رہنمائی کریں گے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ہاتھ میں لے کر بلند کیا اور فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ جس کا میں آقا ہوں علی اس کا آقا ہے، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں فرمایا من عاد علی فقد عادنی، جس نے علی سے بغض رکھا تو اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اب چونکہ یہ حدیث ہے اور وارد ہے کتاب کتب صحاح میں، تو اس صورت میں حضرت علی کی فضیلتیں تو بے انتہا ہیں۔ فضیلت میں حضرت علی کے مقابلے میں، فضائل کے مقابلے میں حضرت علی صف اول کے صحابہ میں سے۔ اب چونکہ یہ حدیث موجود ہے تو اس کی بنیاد پر اب اختلاف ہو گیا مسلمانوں کی دو جماعتوں کے بارے میں، ایک جماعت اہل سنت کہلاتی ہے، دوسری جماعت شیعہ کہلاتی ہے۔ اب شیعوں نے وہاں پر ایک عید منائی جس کو وہ عید غدیر خم کہتے ہیں۔ منانا چاہیے، ہم بھی منا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ موجود ہے، منانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن حدیث کو سمجھنے میں اختلاف ہو گیا، حدیث کو سمجھنے میں اختلاف یہ ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا ہے اور کہا ہے کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ خلافت حضرت علی کو مل گئی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ایسا کام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں کر سکتے جس کی بنیاد پر مسلمانوں کے اندر اولاد کی جو ہے وراثت خلافت میں جاری ہوئی ہے۔ یہ اسلام کے شدید ترین خلاف ہے، کیونکہ ہم جو لوگ ہیں
ہمارا ماننا یہ ہے کہ کوئی کسی کے اوپر مسلط نہیں کر سکتا جب تک کہ عامت المسلمین نہ چاہیں، کیونکہ اگر باپ بیٹے کو خلیفہ بنا جائے گا تو پھر اس صورت میں بادشاہت آ جائے گی، اور بادشاہت اسلام کے زمرے میں نہیں آتی ہے، ورنہ تو پھر اسلام کی خلافت کا نظام ہی تباہ ہو جائے گا۔ اسلام میں خلافت کا نظام یہ ہے کہ مسلمان خود بڑھیں، آگے چل کر کسی کو اپنا خلیفہ منتخب کر لیں، جو آج کل ووٹنگ کا سسٹم ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ یہ ہمارے یہاں یہ ووٹنگ کا سسٹم نہیں چلتا ہے، ہمارے یہاں نظام یہ ہے کہ جی ہوش لوگ، عقل مند لوگ، انٹلیکچوئل طبقہ جو فکر مند ہو، جس کو کچھ آتا ہو، پڑھا لکھا ہو، سمجھدار ہو، اب ان میں سے کچھ لوگوں کو چنا جائے گا، وہ لوگ کسی کو چنیں گے تو وہ خلیفہ بنے گا، ورنہ گدھا اور گھوڑا ہمارے یہاں ایک ساتھ ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں کہ ایک بالکل جاہل انگوٹھا چھاپ آدمی جو ایک شراب کی بوتل میں بک جائے، اس کے پاس کوئی فکر نہ ہو تو کسی کو بھی ووٹ ڈال کے آ جائے گا، تو اس صورت میں پھر کوئی بھی کیا ہے کچھ بھی بن سکتا ہے، جیسے ہمارے یہاں ڈیموکریسی میں چلتا ہے۔ لیکن اسلامی نظام یہ ہے کہ پورے جو لوگ ہیں، جیسے کہ ایک علاقے کے لوگ ہیں، وہ کسی ایک کو منتخب کریں گے، کیا کریں گے؟ کسی ایک کو منتخب کریں گے، اور وہ ہوگا رکن شورا۔ کیا ہوتا ہے؟ رکن شورا ہوتا ہے، وہ رکن شورا جا کر کے پھر کسی ایک پروونس کے کسی ایک آدمی کو چنتا ہے، تو پھر اس سے کیا ہوگا کہ نظام اس طرح ہوگا کہ کریم طبقہ اوپر آئے گا۔ کون آئے گا؟ جو ہوش مند ہوں گے، جس کے پاس عقل ہوگی، جس کے پاس ادراک ہوگا، وہ آئے گا اوپر، اور اس طریقے سے نظام خلافت کو سنبھالے گا تو وہ اچھا چلے گا۔ لیکن اگر ہم کہیں کہ ہم لوگ یہاں پر 20 آدمی بیٹھے ہیں، آپ ووٹنگ کریں، تو اس صورت میں تو پھر کیا ہے کہ مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ ہم یہاں سے 2 ٹیمیں بنائیں گے، ایک آدھے ادھر ہو جائے، آدھے ادھر ہو جائے، آپ ایک کو چن لیجئے، آپ ایک کو چن لیجئے، اور اس کے بعد یہ 2 چنندہ شخص پھر آپ کے کیا ہے کہ وہاں جائیں گے، اور اس کے بعد وہ پھر 2 لوگوں کو چنیں گے، تو آخر میں جو چیز آدمی آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ خلیفہ، اس کو بولتے ہیں خلافت کا نظام۔ اس سے کیا ہے کہ کوئی بیوقوف آپ کا پی ایم نہیں بن سکتا، کمانڈر نہیں بن سکتا، پھر آپ کو کیا ہے نقصان میں ڈال دے گا، وہ پھر جھوٹ بولے گا، غلط باتیں بتائے گا، اور آپ کو ماننی پڑیں گی، وہ سب کچھ خرید لے گا۔ اور لیکن جو خلیفہ ہوتا ہے وہ خدا سے ڈرنے والا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو چوز کیا جائے۔ تو یہ نظام ہمارے، ہم کیوں غدیر خم جو ہے ہم مناتے ہیں، ہمیں رسول اللہ کی وہ باتیں آمنا و صدقنا، اللہ کے رسول نے جو یہ بات کہی وہ فضیلت علی کے لیے بہت ہی بہترین بات ہے۔ کہتے ہیں علی کی فضیلتیں بے شمار ہیں، رسول اللہ کے بھائی ہیں، بچپن میں ایمان لے آئے، اور بہت سے مارکے میں مسلمانوں کو کیا ہے فتح اور کامیابی دلوائی، بڑے عالم تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے بیٹھ جاؤں تو 40 کتابیں جو ہے اونٹ پر، صرف سورہ فاتحہ کی، قرآن مجید کی نہیں، کہ 40 اونٹ پر کتابیں لادی جائے تب بھی کم پڑ جائے، اتنے بڑے عالم، اور بہت ہی ذی ہوش، بہت ہی سمجھدار، اللہ کے رسول کی صحبت یافتہ، حضرت حسن اور حسین کے والد، تو اس میں ان کی فضیلتوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ لیکن ہم نے کہا کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے علی کو ہاتھ پکڑ کے کہا یہ ان کی فضیلت تھی، خلافت کی دلیل نہیں بنا سکتے۔ خلافت چلے گی صرف اور صرف مسلمانوں کے چاہنے سے، سب مسلمان جو ڈیسائیڈ کریں گے وہی ہوگا۔ تو اس کے بعد جو ہے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کس کو چنا؟ حضرت صدیق اکبر کو، تو وہ خلیفہ اول ہے، اب اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ حضرت علی نے خود بھی ان کی بیعت کی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو مشورے کے بعد، ایسے نہیں کہ تھوپ دیا کہ یہ عمر تمہارے خلیفہ ہے، نہیں، لوگوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد جو ہوشمند صحابہ تھے، عشرہ مبشرہ، جو 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت ملی ہے، ان کو بٹھایا، جو بڑے بڑے صحابہ تھے ان کو بٹھایا، بولے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر عمر کو، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ جو پہلے مسئلہ ہوا ہے ویسے ہو جائے، جھگڑے ہوں، تو اس لیے کیا ہے کہ آپ نے ان کو پوچھا تو انہوں نے کہا بالکل عمر اس کے مستحق ہے، تو آپ نے پھر اعلان کیا کہ عمر آپ کے بعد خلیفہ ہوں۔ کہتے عمر نے جو خلافت کا نظام دیا، 6 لوگوں کو منتخب کیا، جس میں حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت زبیر، طلحہ، یہ سب لوگ تھے، 6 لوگ۔ کہا کہ تم 6 میں سے آپس میں بیٹھ کر کے مشورہ کر لینا، جس کے نام کی پرچی نکل آئے اس کو تم جو ہے خلیفہ چن لینا۔ یہ بھی کیا ہے نظام ایسے بنا۔ پھر حضرت عثمان کا اچانک انتقال ہو گیا تو لوگوں نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کر لی، تو ہم نے بولا کہ وہ خلیفہ
چہارم ہیں، چوتھے خلیفہ ہیں، لیکن فضیلتوں میں حضرت علی کی فضیلتیں صحابہ میں افضلیت کے مقام پر آتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، سمجھ گئے؟ تو آج ایک واقعہ یہ ہوا۔ دوسرا واقعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت آج کے دن ہوئی۔ آج کے دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ کون سا دن ہے؟ 18 ذی الحجہ، ٹھیک ہے نا؟ 18 ذی الحجہ کو دو واقعے پیش آئے ہیں، ایک غدیر خم کا واقعہ اور دوسرا حضرت عثمان بن عفان کی شہادت کا واقعہ۔ تو اہل سنت والجماعت حضرت عثمان بن عفان کی شہادت کا واقعہ بناتے ہیں اور غدیر خم کی عید نہیں مناتے، لیکن ہم ان احادیث کو تسلیم کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا گیا ہے وہ آپ سب کو پڑھنا چاہیے۔ بڑا خطبہ ہے، ورنہ میں آپ کو یہاں پر پڑھ کے سناتا اور ترجمہ بھی کرتا، وقت نہیں ہے تو میں جو ہے آپ خود جائیں انٹرنیٹ پر سرچ کریں کہ حجۃ الوداع کا آخری خطبہ کیا ہے۔ انگریزی میں مل جائے گا آپ کو، اردو میں مل جائے گا، ہندی میں مل جائے گا، ہر اعتبار سے آپ کو مل جائے گا، الگ الگ روایتوں سے ملے گا۔ شیعہ کی روایتیں کچھ الگ ہیں، اہل سنت والجماعت کی کچھ روایتیں الگ ہیں، تھوڑا سا سلائٹلی فرق ہے، زیادہ نہیں ہے، تو زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن آپ کو ریفرنس میں پتہ چلے گا کہ یہ کہاں سے مروی ہے، یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ یوٹیوب چلاتے ہیں تو آپ دیکھ لیں حجۃ الوداع کا خطبہ، بہت سے مقررین نے بیان کیا ہے، اس کو آپ سن لیجئے گا اور آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں کن کن چیزوں کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ یہ غدیر خم کے واقعے پر پیش آیا۔ دو خطبے ہیں حجۃ الوداع کے، ایک تو عید بقرہ عید کے دن ہے جو یوم عرفہ کو جو خطبہ ہوتا ہے، اور دوسرا آخری خطبہ ہے یہ غدیر خم کا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے، تیسرے خلیفہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں آپ کی نکاح میں آئیں، اس لیے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ ذو النورین، کیا کہتے ہیں؟ نورین۔ نورین کا مطلب دو نور، ذو کا مطلب والے، دو نور والے، دو نور والے مطلب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے آپ کی نکاح میں آئیں۔ پہلی بیٹی کا جب انتقال ہو گیا تو آپ نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عثمان نے مجھ سے 2 بار جنت خریدی۔ کتنی بار؟ 2 بار جنت خریدی۔ عثمان جنت کے مالک ہیں، جب چاہیں گے جسے چاہیں گے وہ جنت میں داخلہ دے سکتے ہیں۔ ایک بار آپ نے کنواں خریدا، جب مسلمانوں کو قحط پڑا، پانی نہیں تھا، تو اس صورت میں بیر روما خرید کر آپ نے وقف کیا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عثمان نے مجھ سے جنت خرید لی۔ پتہ چلا کہ پانی پلانے، پانی بانٹنے، لوگوں کو پانی سے سیراب کرنے کی بڑی فضیلتیں آئیں۔ ٹھیک ہے، یہ کام کرنا چاہیے۔ گرمی میں کوئی ہو، پیاس لگی ہو تو 1 درہم کا پانی خرید کے کسی کو دے دیں، جتنی آپ کی حیثیت ہو۔ آپ کو لگے کوئی مزدور ہے پانی کا، اس کو تلاش ہے تو لگا دیں۔ آپ کے کوئی مرحوم کا انتقال ہو جائے تو اس کے لیے فریج لگا دیں باہر، جس سے ٹھنڈا پانی کوئی پیے گا تو پینے کا ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے نا، چاہے یہاں لگائیں، چاہے انڈیا میں لگائیں، جہاں ضرورت ہو وہاں لگائیں، چھوٹا سا خرچہ آتا ہے، لیکن یہ سقیہ جو ہے نا یہ بہت ہی بڑی فضیلتوں کا حامل ہے۔ آپ دیکھیں گے سعودیہ میں آپ جائیں گے، کسی بھی مسجد میں جائیں تو ڈھیر لگے ہوتے ہیں، پانی میں لگے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ آپ عمرہ کرنے جائیں یا ٹریول کرتے ہوئے، تو یہ جو ہے ان کو پتہ ہے کہ پانی پلانے کی کتنی فضیلتیں ہیں، اور سب سے زیادہ ثواب پانی پلانے کا ہے، کھانا کھلانے کا ہے، تو یہ کام ہمیں کرنا چاہیے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کے پاس جب ساز و سامان نہیں تھا تو اپنا مال مسلمانوں کے لیے کھول دیا اور کہا کہ جتنا چاہیے آپ وہاں سے مال لے لیجئے۔ تو اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ عثمان نے مجھ سے جنت خرید لی، عثمان جنت کے مستحق ہو گئے۔ اس کے باوجود خوف خدا کا یہ عالم تھا، جب اذان ہوتی تھی تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھر تھر کانپنے لگتے۔ بہت بڑے بزنس مین تھے، بہت مالدار آدمی تھے، دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ جب اذان ہوتی تو کانپنے لگتے۔ لوگوں نے کہا اے عثمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ کو بشارت دی ہے کہ آپ جنتی ہیں، آپ نے جنت خریدی ہے، اس کے باوجود جب اذان ہوتی ہے تو آپ اتنا جو ہے آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے اور آپ کانپنے لگتے ہیں۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ مجھے اس بارگاہ میں بلایا جا رہا ہے جس بارگاہ کی اہمیت سب سے زیادہ ہے، میں اس کی بارگاہ میں کھڑا ہونے جا رہا ہوں جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ مجھے اس ذات کا خوف لگا رہتا ہے
کہ کوئی میری ایسی ادا ہو جو اس کو پسند نہ آئے اور میں اس کے عتاب کا شکار ہو جاؤں۔ تو یہ صحابہ کی زندگی تھی، انہوں نے ایز گارنٹیڈ کسی چیز کو نہیں لیا، اللہ کے رسول نے ان کو بشارتیں دی، لیکن ان بشارتوں کو انہوں نے محبت تو مانی، لیکن اس کے باوجود اپنے عمل میں کوتاہی اور کمی نہیں آنے دی۔ یہ کہ آج کل ہمیں کہہ دیا جائے کہ آپ یہ کام کر لیں تو جنتی ہو جائیں گے، اس صورت میں ہم تو دروازوں سے نکلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ دروازے سے نکلنے سے جنت ملتی ہے۔ یہ تو کیا ہے کہ ہم نے خود مت بنا رکھی ہے۔ وہ صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ہر وقت ان کو فالو کیا، ان کی زندگی میں اپنے لیے آئیڈیل تلاشا، اس کے باوجود خوف خدا اتنا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے ہوئے حضرت عمر فرماتے ہیں کاش، ایک بار انہوں نے دیکھا کہ ایک چڑیا ہے تو فرمایا کہ کاش میں ایک چڑیا ہوتا تو نہ میرا حساب و کتاب ہوتا، نہ مجھے جنت کا خوف ہوتا، نہ جہنم کا ڈر ہوتا، نہ مجھے شوق ہوتا، نہ خوف ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بلا حساب و کتاب جو ہے معاف کر دیتا، اور اس طریقے سے میں کیا ہے خدا کے عتاب سے بچ جاتا۔ تو یہ صحابہ کرام کی زندگی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ فاطمہ تم یہ گارنٹیڈ نہیں لے لینا کہ میں رسول کی بیٹی ہوں تو جنت مل جائے گی، اپنے اعمال کے ذریعے میری مدد کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، صدقہ و خیرات کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، کسی کی مصیبت میں کام آنا، کسی پچھڑے ہوئے کا ہاتھ پکڑنا، کسی گرتے ہوئے کو بچا لینا، اس طریقے سے تم جنت کے قریب ہوتی چلی جاؤ گے۔ اگر کچھ کم ہو گیا تو تمہارا باپ وہاں پر موجود رہے گا، تمہاری سفارش کرے گا اور تمہیں جنت ملے گی۔ تو یہ رسول اللہ کی یہ حدیثیں، جنتیں بڑھتی نہیں ہیں، جنتیں حاصل کرنی پڑتی ہیں۔ جنت کو شہوات کے پیچھے چھپا دیا گیا ہے، جتنے آپ مشقتوں میں پڑھ کر شہوتوں سے بچیں گے جنت قریب ہوتی چلی جائے گی، اور جہنم کو شہوات کے ساتھ میں رکھا ہے، جتنے آپ شہوتوں کے قریب ہوں گے جہنم کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، صحابہ کرام کے درجات کو بلند فرمائے، ہمیں حقیقی ایمان کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو بہترین اچھے مسلمان بنائے، اپنا محتاج بنائے، غیر کا محتاج نہ بنائے۔ غدیر خم کے موقع پر جو رسول اللہ کے ارشادات ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو قبول کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیضان کو ہم پر جاری فرمائے، اور مسلمانوں کو اچھے لیڈر، اچھی قیادت عطا فرمائے، اچھی سوچ عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔